اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، انسانی جسم میں زبان کو انتہائی درجے کی اہمیت حاصل ہے۔ زبان اگر صحیح سلامت ہے تو پھر انسان کے دیگر اعمال بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ زبان اگر پھسل گئی تو اس کے پھسلنے کی وجہ سے انسان کے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہوشیار آدمی، ایک عقل مند آدمی ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے تو جچی تلی باتیں کرتا ہے، ناپ تول کر بولتا ہے۔ بولنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنے زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے۔ دین اسلام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ایمان والو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ سے ڈرو اور جب بات کہو تو سچی بات کہو، اچھی بات کہو، بہترین بات کہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے کہا کہ وہ بہت بڑی کامیابی سے امتنان ہو گیا، یعنی وہ انسان کامران ہو گیا، فلاح پا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ ہاں اللہ ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اس بات پر جن لوگوں کا ایمان ہے تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے جب کوئی بات کہے تو خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، اور یصمت، یا پھر وہ خاموشی اختیار کر لے، خاموش رہے، اسی میں اس کی دل بنائے۔ انسانی جسم، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء ہیں، وہ تمام اعضاء مل کر کے زبان سے منت سماجت کرتی ہے کہ اذا استقمت استقمت، کہ اے زبان ہم سب کا تعلق تم سے ہے۔ وَإِذَا اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو درست رہے گی تو پھر ہم لوگ بھی درست رہیں گے، ہمارا بھی حال ہمارا ٹھیک رہے گا۔ وَإِذَا اجْتَوَجْتَ، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تمہارے ٹیڑھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم لوگ بھی خیریت نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان جب کہیں لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی مار پیٹ کی نوبت آتی ہے تو کب پہلے زبان سے بات ہوتی ہے، زبان سے غلط بات نکلتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، دھکا مکی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے۔ تو ابتدا زبان سے ہوئی اور اس کا انجام سارے جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے سارے جسم مل کر کے زبان سے ہر صبح یہ منت سماجت کرتے ہیں کہ اے زبان تو اپنا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، تمہارا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا تو پھر ہمارا بھی معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اگر تو گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان، ظاہر ہے کہ ہماری زبان سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ کبھی ہم ایسی بات بول جاتے ہیں اور کہ زبان سے ایسی تکلیف پہنچتی ہے اور ایسا زخم دے دیتے ہیں ہم زبان سے کہ اتنا گہرا زخم انسان تیر و نشتر اور شمشیر و سنان تلوار سے بھی دے دیتا ہے۔
جتنے تیز زخم انسان کبھی کبھار زبان سے دے دیتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی پریبھاشا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بھی محفوظ رہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. زبان سے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو گویا ہم مسلمان نہیں ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لفظ کا زخم یا زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے. اس سے انسان کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ ناگوار باتیں کہی. ناگوار بات کیا تھی؟ کہا کہ صفیہ ناٹے قد کی ہے اور چھوٹی ہے. ایک عیب کے طور پر اس کو بیان کیا. اور جب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ لقد قلت کلمۃ، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے اور ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ لو مزجت بماء البحر لمزجته. یہ اتنی چھوٹی سی بات اور ایک بات تمہاری اتنی خطرناک ہے کہ اگر تمہارے اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کھارا ہو جائے گا، اس کا مزہ بدل جائے گا. اتنی شدت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بتائیے اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زبردست گارنٹی ایک نبی اپنی امت کے لوگوں کو کہہ کہ تم زبان کی گارنٹی دے دو تو وہ جنت کی گارنٹی دے دیتے ہیں. اور زبان کی گارنٹی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے زبان کو جھوٹ سے، چغلخوری سے، بدکاری سے، غیبت سے، ان ساری چیزوں سے بچا لے. یہی زبان کی ضمانت ہے. کسی کو گالی نہ دے، کسی کو بری بھلی بات نہ کہے، یہی زبان کی ضمانت ہے. پیارے نبی نے کہا کہ میں یزمن لی بین لحییہ ورجلیہ ازمن له الجنہ. جو شخص اس بات کی گارنٹی مجھے دے دے، ضمانت دے دے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کر لے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، ازمن له الجنہ، میں اس کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت اس کے لیے واجب ہے، اس کو جنت ملے گی. زبان کے خطرات. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ. اکثر لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں ہوں گے کون لوگ ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ. جہنم میں جو کثرت ہوگی لوگوں کی، زیادتی جو ہوگی جہنم میں، وہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے. زبان کا اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے آبرو کی حفاظت نہیں کی، تو یہ سبب ہوگا جہنم میں جانے کا. اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں سارے اعمال کرتا ہوں، اب میں کیا کروں کہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے بعد اس پر جمے رہو، اسی پر ثابت قدم رہو. پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ بھی کر لیا. اس کے بعد تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ اس کی حفاظت کیا کرو. اس کی حفاظت کرو گے ہر جگہ بچ جاؤ گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے نہیں بچو گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے زبان کی حفاظت کریں. بولنے سے پہلے سوچیں، چونکہ انسان زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے اللہ کے نگراں فرشتے اسے فوراً نوٹ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید.
آپ ایک لفظ ایک ورڈ جو نکلتا ہے ہمارے منہ سے وہ سارا نوٹ ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اور اس کے لیے باضابطہ فرشتے مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں جو بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ سارا ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، خاص طور سے دینی مسائل کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنی شکل مت بگاڑیے، آپ مفتی صاحب مت بنیے، آپ جہاں کھڑے ہوئے آپ کا فیلڈ جو ہے اسی فیلڈ میں آپ کام کیجیے۔ دین کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ یہ علماء کے لیے چھوڑیے، اس کے جو متخصصین ہیں ان کے لیے چھوڑیے، علماء آپ کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے بس کوئی فکری مسئلہ اٹھایا اور اس میں اس کو کافر، اس کو مشرک، اس کو یہ، اس کو ایمان والا، اس کو غیر ایمان والا، ایک سانس میں ایک لائن میں ہم فوراً جو نہیں مہر لگانے لگتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو اس چیز کے بارے میں آپ گفتگو مت کیجیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، آپ کا سننا، یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ دل، جسم کا ایک ایک حصہ، اس سب کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اور بطور خاص رمضان المبارک میں زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو اس کا دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو زبان کی جو خطرناکی ہے، جو نقصانات ہیں اس سے بچیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا روزہ صحیح سالم ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہو، ہمارا روزہ درست ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، تو ہم اپنی زبان میں مٹھاس لائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ سچی بات کہیں، اور اگر اس کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی وہ شخص نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہ زبان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زبان سے جب بھی بولے خیر کی باتیں بولے، سچی بات بولے، اچھی بات بولے۔ ہماری زبان ہمیشہ ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں ہماری زبان مشغول رہے، اور غیبت، چغلی، جھوٹی باتوں سے، طعن و تشریح سے اللہ ہمارے زبان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔